بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی مفتی صاحب بالکل آ رہی ہے آواز کلیئر۔ جی الحمدللہ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس کے حرم میں اس کے بلاوے پہ موجود ہیں، اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حج کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی تیار کریں، اور حج کے مناسک سیکھ لیں، سمجھ لیں، یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے آسانی مانگیں۔ جو حضرات تو حج افراد یا قران کر رہے ہیں وہ پہلے سے احرام میں ہیں، انہیں منا جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تلبیہ پڑھتے رہیں اور کر اسی احرام اور اسی تلبیہ کے ساتھ منا پہنچ جائیں گے۔ جن کا حج تمتع ہے اور جنہوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے وہ انشاءاللہ کل احرام باندھیں گے اور احرام سے پہلے غسل کر لیں گے۔ یہ غسل مسنون ہے، اور یہ غسل طہارت کا نہیں بلکہ نظافت کا، صفائی ستھرائی کا ہے۔ وہ خواتین جو ناپاکی کے ایام میں ہوں تو ان کے لیے بھی یہ غسل کرنا سنت ہے۔ اس غسل میں اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنا بھی سنت ہے۔ یہاں یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، بہت سے حجاج کرام تردد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے اور جس نے قربانی کرنی ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ناخن بال نہ کاٹے، تو ہم اپنے ناخن اور بال کاٹیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنے کا کوئی فرض یا واجب نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ حاجی کے لیے اس سے اہم عمل ہے احرام کی سنتیں۔ تو احرام کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جب احرام کے لیے تیاری کی جائے تو اس میں اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کیا جائے۔ اور ظاہر ہے ان دنوں میں حاجی آنے والے حجاج کرام عمرہ بھی کرتے ہیں تو انہوں نے تو حلق کروانا ہی ہے، تو لہٰذا یہ حکم غیر حجاج کے لیے ہے، حجاج کے لیے نہیں ہے۔ آپ کل کے غسل میں اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی بھی کریں، اور پھر مرد حضرات غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پہ 2 چادریں اوڑھ لیں، ایک لنگی کے طور پہ باندھ لیں اور دوسری چادر جسم کے اوپر کے حصے پہ لے لیں، اور سر ڈھانپ کے 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھیں۔ بہتر یہ ہے ان نفلوں میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا سر ننگا کر لیں، اس کے بعد نیت کریں۔ عربی کے الفاظ میں بول دیتا ہوں، تو ضروری نہیں کہ ہر نیت کرنے والا عربی ہی کے لفظ بولے۔ اگر یہ الفاظ بول لے تو اچھا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ نہ بول سکیں تو اصل تو دل میں نیت کافی ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو اچھا ہے۔ دعا کے نیت کے الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں وہ یہ ہیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ یہاں پر بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی اور عمل سے پہلے اس عمل کے آسان ہونے کی دعا نہیں مانگی سوائے حج اور عمرہ کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ میں کوئی ایسی بات پیش آنی ہے، کوئی مشکلات کا سامنا ہونا ہے، تو اس لیے آپ نیت کرتے ہوئے قبولیت کی دعا سے پہلے آسانی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان فرمائیے اور میری طرف سے قبول فرمائیے۔ پھر یہ کہہ کے تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ ہر حاجی کو آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ جب آپ تلبیہ پڑھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گے
تو آپ پہ احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو آپ پر پابندیاں شروع ہو گئی نماز کی۔ آپ نماز میں چل پھر نہیں سکتے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور وہ پابندیاں مرد حضرات کے لیے یہ ہیں کہ وہ سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتے، بند جوتا نہیں پہن سکتے، اپنا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ باقی پابندیاں مشترک ہیں مرد و خواتین میں۔ خوشبو لگانا منع ہے، سر کے کسی بھی حصہ سے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا منع ہے۔ خواتین کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، بند جوتا پہننا جائز ہے، درست ہے، ایسا ہی کریں گی۔ ان کے لیے سر بھی ڈھانپنا ہے، البتہ خواتین اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گی، چہرہ ان کا کھلا رہے گا۔ جو حجاب والی خواتین ہیں وہ ایسا کیپ استعمال کر سکتی ہیں جس کے آگے نقاب لگا ہوتا ہے تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرے کے ساتھ حجاب وغیرہ نہ لگے۔ تو یہاں سے پھر ہم جب نیت کریں تو اس موقع پہ ایک لفظ یہ بھی کہہ دیں تو یہ بھی مسنون ہے اور بہت اچھا ہے، لبیک بحجتن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے ہم مینا کے ٹینٹ میں چلے جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ ہے، حج کا پہلا دن ہے، ہم دن بدن اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، ہم یہاں سے مینا پہنچ گئے۔ یہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ کوشش کریں جماعت سے نماز پڑھیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے حجاج کرام وہاں جا کر بھی اپنے معاملات پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، دنیوی معاملات چھیڑ کے بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ان چند دنوں میں مجھے یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی آدمی کہیں جائے اور ہم اسے کہے کہ بھئی جب تم وہاں جانا نا تو مجھے بھی یاد رکھنا، مجھے بھی یاد کرنا، جب تم لاہور کے مار روڈ پہ پہنچنا تو مجھے بھی یاد کرنا، جب تم فلاں جگہ پہ جانا تو مجھے بھی یاد کرنا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جب تم مینا کے ایام میں پہنچو تو مجھے یاد کرو۔ تو ان دنوں میں ہم اللہ کو یاد کریں، اس سے لو لگائیں، اس کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، تسبیح نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تلبیہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ کوئی نمازیں ہمارے ذمے ہیں ان کی قضا کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنا آرام بھی کر لیں۔ آج کا دن بس اسی کے لیے ہے کہ ہم نے مینا پہنچنا ہے اور 4 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں۔ رات مینا ٹھہریں گے اور صبح فجر کی نماز بھی ہم مینا میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم 9 ذی الحجہ کو یا 9 ذی الحجہ کی رات کو جیسے بھی گروپ کا سسٹم ہوگا، نظام ہوگا، اس کے مطابق ہم عرفات کو پہنچیں گے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، عرفہ پہنچ جائیں گے۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو یعنی جو منگل کا دن آ رہا ہے پرسوں کا، وہ حج کا دن ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے الحج العرفہ، حج تو عرفات میں وقوف کا نام ہے۔ وقوف کا جو وقت ہے وہ ظہر سے مغرب تک ہے، زوال سے لے کر مغرب تک، یعنی یوں سمجھ لیں تقریباً 12:15 بجے سے لے کے 7 بجے تک یہ حج کا وقت ہے۔ اس میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے مانگنے کے لیے فارغ کر دینا ہے، یہی حج ہے۔ حج میں کچھ پڑھا نہیں جاتا کہ نماز پڑھنی ہو، کوئی خاص ورد ہو، یہی عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس سے لو لگانا، اس کے آگے گڑ گڑانا، یہی حج کا رکن اعظم ہے، حج کا فرض ہے۔ اور عرفہ کا دن سال کے تمام دنوں میں سے، سال کی تمام راتوں میں سے، شب قدر سمیت، رمضان المبارک کے ایام سمیت سب سے افضل دن ہے۔ افضل ایام الدنیا یوم عرفہ، عرفہ کا دن دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی روٹین یہ ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد تہجد کے وقت
آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش سے چل کے آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں، لیکن پورے سال میں ایک دن ہے عرفہ کا کہ اللہ تعالیٰ دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور براہ راست عرفات کا منظر دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے ملائکہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بکھرے ہوئے بالوں والے، یہ پراگندہ حالوں والے، یہ اونچے اونچے آوازوں والے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ کے بلانے پہ آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ ہم نے سب کی بخشش کر دی ہے۔ تو لہٰذا اس دن مانگیے، خوب مانگیے، رو رو کے مانگیے اور مانگ مانگ کے روئیے، اجتماعی دعا میں بھی شریک ہوں، انفرادی دعا میں بھی شریک ہوں، چھاؤں میں بھی مانگیں، خیمے کے اندر بھی مانگیں، خیمے کے باہر نکل کے بھی مانگیں، لیکن گرمی بہت سخت ہے، دوپہر کے وقت باہر نکلنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو عصر کے وقت جب ہم اجتماعی دعا سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت میں موسم اچھا ہوتا ہے، دھوپ ہلکی ہو جاتی ہے، ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت میں ٹینٹ سے باہر نکل کے بھی دعا مانگیں اور خوب مانگیں جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے۔ ماں نے بچے کو کچھ نہ دینے کا تہیہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں دینی ہے یہ چیز، یہ آئی فون نہیں دینا لے کے، یہ بائک لے کے نہیں دینا بیٹے کو، لیکن وہ بچہ رو رو کے اور ماں کے دامن سے چپٹ کے روتا ہے، تو نہ چاہنے کے باوجود بھی ماں دے دیتی ہے، اور جب ماں دے دیتی ہے وہی رونے والا بچہ فوراً ہنس پڑتا ہے، اس کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر مصنوعی بچے کے مصنوعی رونے پر ماں دے دیتی ہے تو ہمارے حقیقی اور اصلی رونے پر اللہ کیسے نہیں دے گا؟ سارے ارمان پورے کریں، آرزویں پوری کریں، دل کی بات کہیں، اللہ یوں سمجھیں کہ اللہ بالکل میرے قریب ہے، میں سر اوپر آنکھیں اوپر کروں تو اللہ میرے قریب ہے۔ تو لہٰذا مانگیں، خوب مانگیں، رو رو کے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، اور یہی سمجھیں کہ آج میں نے اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ لے کے جانا ہے۔ رہا مسئلہ نماز کا، ظہر اثر کا، تو اس میں حجاج کرام کسی بحث میں مت پڑیں، مت الجھیں۔ ہمارے گروپ میں الحمدللہ مذہبی مسائل پر کوئی بحث نہیں ہوتی، اور ہر کسی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جسے فالو کرتا ہے کرے، لیکن گروپ میں یا ٹینٹ میں کسی قسم کی بحث نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق وہ حجاج کرام زور اثر ایک وقت میں پڑھیں گے جو امام حج کے پیچھے نمرہ مسجد میں نماز پڑھیں، جو اپنے ٹینٹس میں پڑھیں وہ اپنے اپنے وقت میں پڑھیں۔ لیکن دیگر ائمہ، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے ہاں یہ شرط نہیں ہے، ان کے ہاں کہنا یہ ہے کہ خواہ کوئی امام حج کے پیچھے نماز پڑھے یا اپنے طور پہ پڑھے، اسے ظہر اثر ایک وقت میں اکٹھی ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ تو لہٰذا جو جس مسلک کے مطابق نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تمام ائمہ کے نزدیک ظہر اثر اکٹھی پڑھنا یہ واجب یا فرض نہیں، سنت ہے، اور شام کو مزدلفہ میں مغرب عشاء کو ملا کے پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو ظہر پڑھیں، دعا کریں، شام تک مغرب تک دعا میں مصروف رہیں۔ کچھ تو وظائف دیے جاتے ہیں، وہ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ وظیفے ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے کی چیز ہے اور دعا مانگنے کی چیز ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دعائیں پڑھا نہ کرے، دعائیں مانگا کرے، اور مانگنے والا جو چیز مانگتا ہے سمجھ کے مانگتا ہے، اس کو پہچان کے مانگتا ہے، وہ صرف رٹتا نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم یہ دن گزاریں، مغرب تک یہاں رہیں گے، مغرب کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے مزدلفہ کے لیے۔ مغرب نہ تو عرفات کے میدان میں پڑھنی ہے نہ راستے میں پڑھنی ہے۔ اگر ہم مغرب کے وقت میں مزدلفہ پہنچ جائیں تو بھی مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی، عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ پھر ہم مزدلفہ پہنچیں گے، پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے۔ چونکہ ہمارے گروپ کے تمام حجاج کرام مسافر ہی ہیں، کوئی مقیم نہیں ہے، تو اپنے سارے سفر میں یہاں پر بھی، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ پہلے 3 مغرب پڑھیں گے، پھر 2 عشاء پڑھیں گے،
اور یہاں سے کنکری بھی چن لیں گے. کنکری مزدلفہ میں مل جاتی ہے. کنکری بہت بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بڑے پتھر کو لے کر کنکری بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ آواز آ رہی ہے نا؟ جی مفتی صاحب آواز کلیئر ہے آپ کی بالکل. جی جی. تو وہاں پہ کنکریاں مل جاتی ہیں چھوٹے لوبیے کے برابر یا چنے کے برابر. جن حضرات نے 3 دن رمی کرنی ہے وہ 49 کنکریاں چن لیں، ایک کم 50، 2-3 زائد چن لیں. اور جن کا ارادہ یہ ہو کہ ہم نے 13 کی رمی بھی کرنی ہے تو وہ 70 کنکری چن لیں اور سائز وہی ہو. پھر یہاں رات کو آرام بھی کر لیں. یہ عید کی رات ہے، اور بعض علماء کے نزدیک اس کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے جن راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. پھر صبح جلدی اٹھیں، تہجد نفل پڑھ لیں، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں. فجر کے بعد وقوف کرنا سنت ہے. یہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے اس کا وقت صبح صادق سے لے کے سورج نکلنے تک ہے، اور یہ حج کا پہلا واجب ہے. اس میں عرفات کی دعائیں دہرا لیں، اور جو دعا مانگنے رہ گئی ہو وہ دعا بھی یہاں مانگیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی مزدلفہ میں قبول ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی معاف فرما دے. تو عرفات میں تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ حکم ہوا کہ ہم آپ کی امت کے لوگوں کو بخش دیں گے سوائے ظالموں کے. آپ نے مزدلفہ میں پھر آ کے یہ دعا مانگی تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کے امت کے ظالموں کو بھی بخش دیں گے. سورج نکلنے سے 10-15 منٹ پہلے یہاں سے نکلیں گے. آج 10 ذی الحجہ ہے، یوم النحر کہتے ہیں، اور حج کا تیسرا دن ہے، بہت اہم دن ہے. اس میں ہم نے 3-4-5 کام بڑے اہم کرنے ہیں. پہلا کام تو یہی مزدلفہ کا وقوف جو ہم مزدلفہ میں کریں گے فجر پڑھتے ہی. پھر ہم آ جائیں گے مینا میں، وہاں رمی کریں گے. 3 جمرات ہیں، 3 شیطان ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ. یا یوں کہہ لیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان. آج ہم 2 شروع کے شیطانوں کو چھوڑ کے جو آخری شیطان ہے بڑا، وہاں ہم نے رمی کرنی ہے اور 7 کنکری مارنی ہے. رمی کرنے کے لیے یہ خیال رکھیں کہ وہ ایک دیوار ہے بیچ میں، اور دیوار کے چاروں طرف باؤنڈری وال بنی ہے جو تقریباً آدمی کے سینے کے برابر ہے. تو آپ دور سے کنکری نہ ماریں کہ اگر وہ کنکری آپ کی باؤنڈری وال سے باہر گری تو بھی رمی نہیں ہوگی. اگر آپ نے زور سے کنکری دیوار کو ماری کہ دیوار کو لگ کے باہر آ گئی، باؤنڈری وال سے باہر گر گئی، تو بھی وہ کنکری شمار نہیں ہوگی. آپ اطمینان سے آگے بڑھتے جائیں. بیچ میں خلا پیدا ہوتا جاتا ہے تو باؤنڈری وال کے قریب آپ پہنچ جائیں اور وہاں جا کے آپ رمی کریں. اطمینان سے اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا بایاں کندھا مینا کی طرف ہو اور دایاں کندھا مکہ مکرمہ کی طرف ہو، اور آپ کا سینہ وہ جمرات کی یعنی دیوار کی طرف ہو. دعا تو کائنڈلی پوری یہ ہے. پارٹیسپینٹس اپنا مائکرو فون بند کر دیں. مفتی صاحب کا مائکرو فون آن ہے، آپ اپنے مائکرو فونز بند کر دیں. تو اس میں دعا اگر پوری پڑھ سکیں بہت اچھا ہے. رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا بسم اللہ اللہ اکبر. یہ پوری نہ پڑھ سکیں تو یہی پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان کو رسوا کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے کنکری مارتا ہوں. اے اللہ میرے حج کو قبول فرما، میری کوشش کو اے اللہ قبول فرما، اور میرے گناہوں کو معاف فرما. 7 کنکریاں الگ الگ مارنی ہے. مٹھی میں 7 کنکریاں لے کے ایک مرتبہ ماریں گے تو ایک شمار ہوگی. اور اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں کنکری کو آپ پکڑ لیں اور اپنا ہاتھ فل اوپر اٹھائیں کہ آپ کا بازو سیدھا ہو جائے، بغل کھل جائے، اور ہاتھ اوپر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر 7 مرتبہ ماریں. وہ مرد و خواتین جو چیر پہ ہیں، جو پیدل چل کے جمرات نہیں جا سکتے، جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ رمی نہ کرے، کسی کو وکیل بنا دیں. جو وکیل ہوں وہ اپنی رمی الگ کریں، اپنے موکل کی رمی الگ کریں.
اگر وہ ایک دو تین چار کی طرف سے وکیل ہیں تو موکلین کی رمی ایک ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ ہر موکل کی رمی الگ الگ کریں گے. پہلے اپنی 7 کنکری ماریں گے ایک ایک کر کے، پھر پہلے موکل کی، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، اس طرح وہ رمی کریں گے. یہاں رمی کرنے کے بعد دعا نہیں ہے. یہ آپ کا آج کا ترتیب کا پہلا کام ہو گیا. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی تو پھر آپ اس کے بعد اپنا احرام کھولنے کے لیے حلق کروائیں گے یا قصر کروائیں گے. جن حجاج کرام کے بال پورے سے زیادہ ہیں کہ قصر میں ایک پورے کے برابر بال کٹ سکتے ہیں، وہ قصر بھی کروا سکتے ہیں، یعنی کینچی سے پورے سر سے ایک پورے کے برابر بال کٹوا دیں. پورے سر کے بال کٹوانا سنت ہے، اور چوتھائی بل سر کے بال کٹوانا یہ واجب ہے اور احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے. جن حجاج کرام کے بال پورے کے برابر ہیں، یہ پورے سے کم ہیں کہ کینچی سے پورے کے برابر نہیں کٹ پائیں گے، نہیں کٹیں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح پھروائیں اور اپنا حلق کروائیں. خواتین یہ مسئلہ ذرا غور سے سمجھ لیں. عام طور پہ خواتین ایسا کرتی ہیں کہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے سے جوڑا سا بنا کے وہ پورے کے برابر کاٹ دیتی ہیں. اس میں یہ گویا کہ کمی رہ جاتی ہے. سر کے وہ بال جو لمبے نہیں ہیں، درمیان میں ختم ہو جاتے ہیں، وہ کٹنے سے رہ جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کرنے سے ان کے سر کے چوتھائی بال کٹنے سے رہ گئے تو ان کا احرام نہیں کھلے گا. علماء کرام نے خواتین کے لیے بال کاٹنے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ خواتین ایک مرحلے کی بجائے 6 مرحلوں میں اپنے بال کاٹیں. پہلے سر کی دائیں طرف کے سامنے کے بال لے لیں سامنے سے، اور وہ ہاتھ میں لے کے اس کو پورے کے برابر کاٹ لیں، کچھ زائد ہوں. پھر دائیں طرف سے درمیان کے بال لیں، اس طرح وہ کاٹیں. پھر دائیں طرف سے پیچھے سے بال لیں، وہ کاٹیں. پھر بائیں طرف آ جائیں، وہاں سے پیچھے کے بال لیں، وہ کاٹیں. پھر بائیں طرف کے درمیان کے بال لیں، وہ کاٹیں. پھر بائیں طرف کے سامنے کے بال لیں، وہ کاٹیں. جب اس طرح 6 مرحلوں میں خواتین اپنے سر کے بال کاٹیں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ سر کے سارے بال نہ صحیح تو اکثر بال تو لازمی کٹ جائیں گے اور ان کا یہ قصر صحیح ہوگا. بال کاٹنے کے لیے خواتین خود اب بھی اپنے بال کاٹ سکتی ہیں، اور دوسری خاتون بھی ان کے بال کاٹ سکتی ہے جس نے یہ کام کر لیا ہو حج کے مناسک، یا خاتون کا شوہر ہو یا محرم ہو، وہ بھی ان کے بال کاٹ سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے. وہ 10 کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں. 12 پہ تو بالکل نہ رکھیں، وہ مشکل ہو جاتی ہے. گروپ کی طرف سے 11 ذی الحجہ کو طواف زیارت کروایا جاتا ہے، اس میں آپ شریک ہوں. اب آپ نے یہ 10 ذی الحجہ کے کام کر لیے. اب آ جائے گا 11 ذی الحجہ. 11 اور 12 کو آپ نے مینا کے خیموں میں قیام کرنا ہے، وہاں رہیں گے، اور اس میں آپ نے رمی کرنی ہے. تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے. پہلے دن تو رمی کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور رات تک رہتا ہے، بلکہ صبح تک رہتا ہے. 11 اور 12 اور 13 کی رمی کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، زور کے بعد سے. تو جب 11 کو آپ نے رمی کرنی ہو تو آپ جائیں جمرات پہ، اور اس میں پہلے چھوٹے شیطان کی رمی کریں، 7 کنکری ماریں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں. یہ وقت اور یہ جگہ دعا کے قبول ہونے کی ہے. پھر دوسرے شیطان کی رمی کریں. پھر آپ وہاں تھوڑا سا ہٹ کے جگہ بنی ہوتی ہے، لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں دعا کریں. پھر تیسرے شیطان کی رمی کریں، اس کے بعد دعا نہیں ہے. پھر اس طرح 12 ذی الحجہ آ جائے گی. اس دن بھی آپ نے تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، پہلے کی، دوسرے کی اور تیسرے کی. پہلے اور دوسرے شیطان کی رمی کے بعد دعا کرنی ہے. یہ جگہ اور یہ وقت دعا کے قبول ہونے کی ہے، اور آخری رمی کے بعد دعا نہیں ہے. جن حجاج کرام کی واپسی جلدی ہے ہمارے گروپ کی، تو وہ اگر طواف زیارہ کے ساتھ طواف وداع کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ 29 کو واپس آنا ہوگا حج کر کے، اور 30 کا دن ہوگا. پھر 30 کی رات کو فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جانا ہوگا تو مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے بہتر یہی ہے، اصل طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے طواف زیارہ کریں، پھر اس طواف کی سعی کریں، پھر حرم آ کے طواف وداع کریں. حج کے 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں. خدا نخواستہ فرائض میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو حج ہی ادا نہیں ہوگا.
اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب رہ جائے تو اس کی تلافی دم سے، دم کا معنی حرم کی حدود میں بکرا یا بکری ذبح کرنا ہے۔ دم اصل میں خون کو کہتے ہیں، مراد خون بہانا۔ تو حج کے تین فرائض یہ ہیں: نمبر ایک حج کا احرام باندھنا، نمبر دو 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا وقوف کرنا، نمبر تین طواف زیارہ کرنا۔ جو ہم 10 یا 11 12 کو طواف کرتے ہیں یہ فرض ہے، حج کا رکن ہے۔ حج کے 6 واجبات ہیں۔ نمبر ایک 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ میں وقوف کرنا، نمبر دو شیطان کو کنکری مارنا، نمبر تین حج کی قربانی کرنا، نمبر چار سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، حلق یا قصر، نمبر 5 حج کی سعی کرنا۔ جو ہم حج کے طواف زیارہ کے ساتھ سعی کرتے ہیں وہ در حقیقت حج کا 5واں واجب ہے، کیونکہ سعی طواف کے بغیر نہیں ہوتی۔ سعی جب بھی ہوگی طواف کے ساتھ مل کے ہوگی، تو حج کے اس واجب کو طواف زیارہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اور نمبر 6 طواف وداع کرنا، یعنی حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے وطن یا مدینہ منورہ جانے سے پہلے، مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے طواف کرنا، یہ طواف وداع ہے۔ تو 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ یہ 5 دن کا حج کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حج کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے، اور حج کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔